السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، মালিক ও মাওলা পাক পরবর্তীকার আলম। আমরা মাহরমের প্রথম তারিখে বিশেষ করে এসএসএস গ্রুপের জন্য ইজলাস করতেছি, সেই আমাদের এই প্রোগ্রামকে কবুল ফরমা। রব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুয়াসসির ওয়াতাম্মিল খায়র, রব্বি জিদনি ইলমান নাফিয়া, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ معزز حضرات، سامعین کرام، میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، ایس ایس ایف سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہندوستان کے سب سے بڑے مورل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہر مہینے میں ہر یونٹ میں ہونے والے زمرہ پروگرام کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہر یونٹ کے ہر ممبر کو تنظیم کا صحیح میسیج پہنچانا، ان کو اپنے پوری طرح اس تنظیم کا مبلغ بنانا اس کا مقصد ہے۔ صرف ممبر کو ہی نہیں بلکہ ان کا گھر تک اس تنظیم کا صحیح میسیج پہنچانا زمرہ اس پروگرام کے مقصد ہے۔ اس لیے پہلے زمرہ کا میسیج انشاءاللہ آج آن لائن کے تھرو سے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ میں ایک مسلم ہوں، مجھے اپنے مسلم ہونے پر ناز ہے۔ کیا ایسے ہم کبھی محسوس کیا ہے؟ اگر محسوس کیا ہے تو اس کا وجہ کیا ہے؟ اگر محسوس نہیں کیا ہے، اگر ہمارا جواب نفی میں ہے، تو پھر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب وہ اسلام ہے، اور دین اسلام کے ماننے والوں کو مسلم کہا جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے چاہنے اور ماننے والوں کے لیے عظیم ابدی نعمتوں سے عظیم نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں، جیسا کہ آیت قرآنیہ اور حدیث میں ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے فنا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلم ہو کر کے پیدا کیا ہے، پیدا فرمایا ہے۔
جب اللہ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کے قلب میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوگا، سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے گھر کے چاروں طرف کا جائزہ لیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا اپنے ساتھ اسکول میں پڑھنے والے، اپنے ساتھ اپنے بچپن میں کھیلنے والے، اپنے یونیورسٹیوں میں کالج میں ہمارے ساتھ پڑھنے والے، ایسے کتنے اپنے فرینڈس، اپنے بھائی لوگ کتنے ایسے چیزوں کو عبادتیں کرتے ہیں جو وہ اپنے ہاتھوں سے خود کا بنایا ہوا ہے، ایسے چیزوں کو پوجا کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سارے مسلم عبادت کرتے ہیں جو پورے دنیا کو بنایا اور اس کو سنبھالنے والے۔ اس اللہ کو ہم عبادت کرتے ہیں جو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ سارے دنیا ان کا محتاج ہے، اور ایک خدا کو ہم سب عبادت کرتے ہیں، اس پر توکل بھی کرتے ہیں، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ دنیا کے سارے قومیں جس نبی پاک کا انتظار میں رہتے تھے، ہم سب کو اس نبی پاک کا بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 1000 سال پہلے ملک طبہ رہتے تھے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بننے کا خواہش رکھا تھا۔ نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء مرسلین بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بننے کا شوق رکھتے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی سارے مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بننے کا شرف کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و کرم، احسان کہا سکتے ہیں، یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اس فخر کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، حفاظت کرنا چاہیے۔ آپ تاریخ کا کتابوں میں ڈھونڈنے سے سمجھ میں آئے گا، ہمارے بزرگان دین وہ اس فخر کو حفاظت کرنے کے لیے، اس فخر کو ہمارا تک پہنچانے کے لیے کتنے پریشانی اٹھایا ہے، کتنے سخت مشکلات کا سامنے کیا ہے۔ اس میں سے چند صحابہ کرام کا ذکر یہاں پہ ہم کرتے ہیں۔ بلال المؤذن رضی اللہ عنہ، جو ابو بکر صدیق، جو امیت کا، جو بلال رضی اللہ عنہ رتیلی زمین پر لٹھا کر کے اور لوہے سے تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایمان چھوڑنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ان کا عقیدہ تھا، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے۔ اس میں سے عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے فیملی، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ شامل ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کو لاسٹ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیسہ دے کے خرید کر ان کو آزاد کیا گیا۔ اس بلال رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام کا معذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا۔ ان کو عزت دینے والے، ان کو ہر کسی کا سامنے سر بلند کر کے لگانے والے، وہ دین اسلام ہے۔ اسلام سے ہی
ان کو اپنا فخر ملا ہے۔ کسی بھی طاقت والے کے سامنے یا ظلم کرنے والے کے سامنے سر اٹھا کر زندگی گزارنے کا اور طاقت و ہمت و عزت اسلام نے ان کو دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دین، یہ راستہ سچائی کا راستہ ہے تو پھر یہ چھپ کے تبلیغ کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ ہم جہراً اور سارے لوگوں کے سامنے دین کے تبلیغ کریں گے۔ ایسے ہی ابو عمر رضی اللہ عنہ کے قیادت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کعبہ شریف کے پاس مارچ کیے سب کو اسلام کے تبلیغ دینے کے لیے۔ یہ سب ابو عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے نہیں کیا تھا جیسے آج کے کرسی ملنے کے لیے یا کوئی وعدہ، کوئی تحفہ ملنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سب اسلام کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ ایک مرتبہ عمر الفاروق رضی اللہ عنہ ملک شام جاتے وقت اپنے خادم کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھنے کا باری مقرر کیا۔ جس کے باری ہوتے وہ اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے، دوسرا اونٹ کے نخیل پکڑ کے پیدل چلتے تھے۔ ایسے باری مقرر کرتے کرتے شام کے پاس پہنچ گیا۔ جب شام کے پاس پہنچنے والے تھے تب ان کے جو خادم ہیں ان کا باری تھا، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نخیل پکڑ کر سامنے پانی میں اترا، پانی میں اتر کے گھوڑے کے نخیل پکڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ شام کے گورنر ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے چپل بغل میں لگا کر کے ایک ہاتھ سے اونٹ کے نخیل پکڑ کر پانی پہ اتر رہے ہیں۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، امیر المؤمنین، شام کے بڑے بڑے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ آپ کا شان کے خلاف ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا جواب دیا، اسلام نے ہمیں عزت دے کر سر بلندی کیا ہے، تو لوگوں کا بولنے کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ عزیزوں، اسلام ہمیں عزت دیا ہے، ہمارا سر بلند کیا ہے، ہمت دیا ہے، تو ہمیں آج سے گرو سے ہمیں بولنا چاہیے میں ایک مسلم ہوں۔ اور صرف بولنے سے نہیں ہوتا ہے، بولنے کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز، اپنے سارے نیکی کاموں ہمیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی لوگوں کو ہم سے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ اپنے دیش کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے صحیح سسٹم بنانے میں، نیک راستہ دکھانے میں ہم آگے رہنا چاہیے۔
اور اپنے زندگی میں اسلام کو لے کے آنا چاہیے، تب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی بلند مقام عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شہر بج میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شہر بج میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج دار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شہر بج میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شہر بج میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی شروعات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شہر بج میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شہر بج میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین شہادت پہ